فتقوا النار، آگ سے ڈرنا بچنا، کیا کر کے؟ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ أَوْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، چاہے آدھی کھجور کے برابر ہی نیک عمل کر کے۔ اتنا سا بھی صبر اڈاپٹ کرنا ہونا کر لینا، اتنا سا بھی لوگوں کو معاف کرنا ہونا کر لینا، اتنا سا بھی تمہیں کوئی خیر کا کام ملے تو وہ کر لینا۔ او فبکلمۃ طیبہ، اگر تمہیں آدھے کھجور کے برابر صدقہ بھی نہیں کر سکتے اور تم صبر بھی نہیں کر سکتے، کیا کرو پھر؟ اچھا لفظ ہی بول دو، اچھا بول دو، کہو یار چلو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ میرا اجر میرا اللہ کے پاس ہے۔ وہ لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے۔ واللہ یاد رکھیں، جو انسان لوگ اس کے ایموشن سے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ کبھی ربانی نہیں ہوتا۔ یعنی وہ لوگوں سے، ہاں ایز ہیومن بینگز وی گیٹ افیکٹڈ، لیکن وہ افیکٹ جو ہے نا تھوڑا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اسمائلنگ ایٹیٹیوڈ، اور اللہ میرا ہے، مجھے اللہ سنبھال لے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس سے بڑا کیا چاہیے ہمیں؟ اور یاد رکھیں، صبر وہی انسان کر سکتا ہے جو اللہ پہ ٹرسٹ کرتا ہے، جس کو اللہ پہ توکل ہے۔ جو اللہ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا وہ صبر بھی کبھی نہیں کر سکتا۔ جس کو یہ ٹرسٹ ہے نا اللہ پہ کہ اگر میں آج صبر کروں گا تو مجھے کل کو وہ سمندر ملیں گے نا اعمال کے اور اجر کے کہ وہ میں امیجن نہیں کر سکتا، تو وہ کبھی بھی صبر نہیں کر سکتا۔ یو ہیو ٹو ہیو ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ موسٹ پیپل ول ناٹ انٹر جنہ بیکاز آف دا اماؤنٹ آف گڈ ڈیڈز دے ڈو، نہیں، بہت زیادہ نیک اعمال کر کے انسان جنت میں نہیں داخل ہوتا۔ یہ اکثریت جنت میں اس لیے داخل نہیں ہوگی کہ انہوں نے بڑے بڑے اعمال کیے تھے، نو، رادر موسٹ پیپل ول انٹر جنہ بیکاز آف ان پہ جو مصیبتیں اور کلیمٹیز اور آفات آئیں تھیں، ان پہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ لوگ زیادہ جنت میں داخل ہوں گے، صبر کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرتے ہیں نا ان کا اجر بغیر حساب کتاب کے ان کو دیا جاتا ہے۔ سو ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ از بیوٹیفل، کہ کل میرا رب یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، علیم بذات صدور ہے، خبیر بما تعملون، جانتا ہے وہ جو تم سب کر رہے ہو۔ تو یا اللہ جب آپ کو پتہ ہے نا تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں، اور یار میں تو اپنا جو کیس ہے نا وہ سپریم کورٹ میں درج کر دیا ہے، آپ کے ہاں درج کر دیا، بس اب ختم۔ اور یہی معاملہ دعاؤں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ یا رب اگر میری دعا پوری ہو جائے تو الحمدللہ یا رب، اور اگر کمپلیٹ نہ ہو میری دعا یا تو میری دعا نہ سنے تو پھر تو 100 دفعہ الحمدللہ، کیونکہ پہلے تو میرے پلان کے مطابق فیصلہ کیا گیا، مگر اب تو آپ کے پلان کے مطابق فیصلہ کیے جا رہے ہیں۔ اس سے بہتر پلان کس کا ہوگا؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ اللہ یعلم ونحن لا نعلم، اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ کبھی اگر ہیلتھ کسی کی چلی جائے نا تو کیا کہنا چاہیے اسے؟ یہ اللہ کا پلان ہے اور میں اس کے پلان پہ راضی ہوں، یا اللہ what is dearer to you is dearer to me, what is pleasing to you is pleasing to me. Why? Because اللہ یعلم ونحن لا نعلم، آپ جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے۔ کسی جگہ رشتہ کرنا چاہ رہے ہوں مگر وہاں پر رشتہ نہ ہو تو الحمدللہ یا رب، why? Because اللہ یعلم ونحن لا نعلم، تو جانتا اور ہم نہیں جانتے۔ کسی نے ریجیکٹ کر دیا ہو تو الحمدللہ اسی میں بہتری ہوگی، بیکاز اللہ یعلم ونحن لا نعلم۔ کوئی بزنس اسٹیبلش کرنا چاہتے مگر نہیں ہو پایا، کہیں ٹریول کرنا چاہتے وہ نہیں ہو پایا، کوئی جاب کا پلان تھا، کسی جگہ کچھ کام کرنے کا پلان تھا وہ نہیں ہو پایا، الحمدللہ یا رب، علی کل حال I trust your plans, I'll give my 100% یا رب، but I'll trust you. Why? Because اللہ یعلم ونحن لا نعلم، ہم نہیں جانتے وہ جانتا ہے۔ Allah Almighty knows what you need and when you need it. So thank Him for every closed door now, because He may open it later. Trust Him because His way is the best. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آپ کو کون سی چیز کب چاہیے، اور جب بھی دروازہ بند ملے نا تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ وہ اپنے ٹائم پہ کھلے گا، جب وہ ٹائم بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ اس پہ اعتماد کریں، کیونکہ اس کا جو پلان ہے نا سب سے بہترین ہے، اس کا پلان سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ یوسف علیہ السلام کی سٹوری دیکھ لیں، یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں اگر وہ ہمارے پاس ہوتی نا تو ہم اس کو ایسے نہ بناتے، ہم اس کو بہت چینج کر دیتے ہیں کہ یوسف کو بھائی کنویں میں ڈال رہے ہیں، نہیں، سٹوری کو چینج کرو، یوسف کو بالکل
تھوڑے پیسوں پہ بیچا جا رہا ہے. نہیں نہیں اسٹوری کو چینج کرو. یہ کیا یوسف ہے آخر, یوسف پہ اس کی مالکن حملہ کر رہی ہے اور اس پہ سیڈیوس کر رہی ہے. نہیں نہیں نہیں, یوسف کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے. نہیں نہیں اس کو چینج کرو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی ہے. یوسف نے جو دو قیدی تھے ان میں سے ایک کو بولا کہ تم بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا, وہ بھول گیا. نہیں نہیں وائی شوڈ ہی فارگیٹ اٹ, اس کو چینج کرو. اگر ہم سب چینج کر دیتے تو کیا یوسف علیہ السلام ایجپٹ کے حکمران بنتے؟ نہیں. اور یوسف علیہ السلام کو دیکھیں ان کا اپنا ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ جب وہ بھائی آئے نا اور آخر میں سارا جو فساد اور شروع جو ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا, بھائیوں کا کنویں میں ڈالنے کی وجہ سے, رائٹ. اب وہ بھائی ہم تو ہمارے ذہنوں میں تو ان کا یعنی ہم ملیں تو صحیح, ایسی کہ تیسی نہ پھیر دو ان کی نسلیں یاد رکھیں گی. مجھے ایک دفعہ اتھارٹی ملنے دو, مجھے ایک دفعہ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر بننے دو, پھر تمہارے سے میں وہ حال کروں گا اور یہ تو وہ. اور یوسف کو دیکھیں علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. قالو انکا لانت یوسف, کیا آپ یوسف ہیں؟ بھائی نے پوچھا. کیا کہتے ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی, ہاں میں یوسف ہوں, یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا, اللہ نے ہمیں چن لیا, اللہ نے ہم پہ احسان کیا. یعنی اتنی کیٹاسٹرفیز اور کلائمیٹز مصیبتوں کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں چن لیا, اللہ نے بڑے احسانات کیے ہم پہ. اور اس کی وجہ انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے نا اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے. یاد رکھنا اس بات کو. تو اس میں پتہ کیا چلا کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں وہ محسنین ہیں. اور اگر آپ تقوی اختیار کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی گیم سنبھال لے گا, اللہ آپ کی لائف کو سنبھال لے گا. احسن القصص ایسے نہیں بنایا گیا ایسے کہ سب سے بہترین واقعہ ہم پڑھ تو لیتے ہیں, مزے تو بڑے لیتے ہیں اور کہتے ہیں سب سے بہترین واقعہ. ہم نے لیسن کیا لیا کہ مجھے تقوی اختیار کرنا ہے, مجھے صبر کرنا ہے. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, کہ اللہ محسنین کا اجر بھی کبھی ضائع نہیں کریں گے. دنیا میں بھی عزت سے نوازیں گے اور آخرت میں بھی عزت دیں گے. سو اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈائریکٹ رزلٹ دیے تمہارے اعمال کا. اور یاد رکھیں کسی پہ ظلم زیادتی ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں چیزیں نا غائب نہیں ہو جاتی, چیزیں نا انڈر دا ریڈار نہیں چلی جاتی. اللہ تعالیٰ ہر چیز نوٹ کرتے ہیں. اور آپ پہ کسی نے اگر ظلم اور زیادتی کی ہے تو کیا آپ کو اس کا کمپنسیشن نہیں ملے گی؟ لازمی ملے گی, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. سو کیا کریں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اللہ کی مدد حاصل کریں صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. اور ان لوگوں میں سے نہ بنے جو sometimes we become impatient during patience, کہ یار اب 3 دن ہو گئے صبر کر رہا ہوں, آپ نے تو کہا تھا کہ ان اللہ مع الصابرین, چوتھے دن آ گیا کوئی ابھی تک ہوا کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ کہہ دینا کہ میں سالوں سے صبر کر رہا ہوں مگر آج میں صبر نہیں کروں گا, سارا اجر کھو دیا. تو اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ ہم پیشنس کو سمجھیں اور پیشنس اختیار کریں.